قرآن مقدس کے 8ویں پارے کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 155 کا کچھ حصہ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ نزول قرآن کے صدقے مجھے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں حق کہنے کی، تیرے بندوں کو حق سننے کی اور کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرما۔ میں یہ گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور آقا نامدار مکی مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم بے کسوں کے مددگار، صاحب پسینہ خوشبودار، شفیع روز شمار، ہنی سے بے کساں چارہ ساز درزمندہ حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت والی بارگاہ میں جمعۃ الوداع کی برکتیں لیتے ہوئے اس انداز سے میں آپ کو کہا ہوں یقیناً روزہ بھی ہے اور رب کی کیفیت بھی تاریخ کہ رمضان جا رہا ہے، مگر اس ماحول میں ظاہر سی بات ہے درود جب پڑھیں گے تو محبت کے ساتھ پڑھیں گے۔ بھائی مل کے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ روایت سنت اعتکاف، ماہ رمضان دیکھتے ہی دیکھتے اس مقام پر آ چکا ہے کہ ہم نے ماہ رمضان کی 27 شب بھی گزار دی ہے، اور اب 2 دن جبکہ 3 دن کا اور مہمان ہے۔ جب نہیں آیا تھا باتیں ہو رہی تھی کہ آنے والا ہے، اللہ کے نیک بندے نیکیاں کرنے کا شیڈول بنا رہے تھے، اپنے اوقات کو تقسیم کر رہے تھے کہ میں اس وقت میں اللہ کے کلام کی تلاوت کروں گا، اس وقت میں تسبیح لے کے اتنی بار درود پڑھوں گا، اتنی بار سبحان اللہ پڑھوں گا، اور دیکھیے آپ اتنی تیزی کے ساتھ ماہ رمضان گزرتا چلا گیا، اور اب اس ڈگر پہ ہے کہ 27 شب گزر چکی اور 27 رمضان بھی ہمارے پاس ہے، اور 2 سے 3 دن کے بعد پھر یہ وسعت ہو جائے گا۔ اور آنے والے سال جتنے مجھے ابھی سن رہے ہیں، جتنے آنے والے ابھی آ رہے ہیں، اور جتنے لاسٹ ٹائم تک نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد سرائے والا میں آئیں گے، آنے والے سال ان میں سے کون یہاں رہے گا، بلکہ خود یہ بیان کرنے والا بھی یہاں پر رہے گا کہ نہیں رہے گا، ہم سے کوئی نہیں یاد کرتا۔ آج کل تو ویسے بھی عمریں اتنی کم ہو گئی اور برکتیں اتنی ختم ہو چکی ہیں کہ کل تک ایک زمانہ تھا، ہمارے بڑے بزرگوں نے وہ دور دیکھا ہے کہ آدمی ماشاءاللہ 100+ ایج پاتا تھا، 100 سال سے زیادہ عمر پا لیتا تھا۔ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ 60 70 لاسٹ مانی ہے، 70 سے پلس کوئی ہو جاتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ شوگر ہے، لیکن کل ہمارے جو بڑے بزرگوں نے دور دیکھا ہے وہ 100+ 100 سال سے زیادہ لوگ عمر پا لیتے تھے۔ لیکن اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں بھی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اچانک موت آ رہی ہے، پلاننگ کر رہا ہے آدمی یہ کروں گا اور اسی دوران موت آ جاتی ہے، ہٹا کٹا مسٹنڈا ہنس رہا ہے کھڑکھڑا کر موت آ جاتی ہے۔ کیا آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا؟ کچھ دنوں پہلے ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ایک شخص جس کو دولہا بنایا گیا، بارات گھر سے روانہ ہوئی، لڑکی کے گھر بھی پہنچ گئے، صرف دیر تھی گھوڑے سے نیچے اترنے کی، گھوڑے سے نیچے اترتا، دولہا اسٹیج پر بیٹھتا، قاضی صاحب یہ کو قبول کراتے، اتنی دیر تھی، لیکن موقع ہی نہیں دیا جناب ملک الموت علیہ السلام، بیچارہ گھوڑے پر بیٹھا بیٹھا ہی انتقال ہو گیا۔ کتنے سے مناظر ہمارے سامنے، اس لیے میں نے کہا کہ آنے والے سال ہمیں سے کون رہے گا کون نہیں رہے گا، اللہ کی عزت کی قسم بھی جانتا ہی نہیں اور آپ بھی نہیں جانتے۔ وہ رب کے بارگاہ میں دعا اللہ ہمارے عمروں پہ برکت عطا فرمائے، جو ہماری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے نا، پر اس کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، تو حقیقت دیکھو یہ ہے ایسی زندگی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی
میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی بندے کے مقدر میں ہے کہ یہ بندہ سدھرے گا نہیں تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ اس کو توفیق کی نعمت دے دے، نیکی کی توفیق عطا فرما دے اور بھلے اس کا انتقال جلدی ہو جائے۔ حالانکہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ موت کی دعا کریں، یا اللہ مجھے مار دے، یا اللہ مجھے موت دے دے، یہ دعا کرنا اسلام میں منع ہے۔ یا اللہ مجھے موت دے دے، موت مانگنا منع ہے۔ ہاں اگر موت مانگی جائے تو اچھی موت مانگنے کی دعا کیا، جیسے یا اللہ مجھے حضور کے قدموں میں جلوہ مصطفیٰ دیکھتے دیکھتے مدینہ پاک میں ایمان کے ساتھ موت عطا فرما۔ یہ بالکل آپ کر سکتے ہو، کرنی بھی چاہیے، نہ جانے کون سا دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہو اور اللہ پاک کی رحمت برس جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ الحمدللہ کل ہم نے 27 شب گزاری ہے، بڑی مبارک رات ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ جو شب قدر ہوتی ہے نا رات، یہ تو عظمت والی ہے ہی۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں شب قدر کی طرح شب قدر کا جو دن ہوتا ہے نا یہ بھی عظمت والا ہوتا ہے۔ جیسے بھی اپنی رات گزاری 27ویں، ابھی جو دن ہے نا آج کا، اس کو نارمل مت سمجھنا، یہ بڑا مبارک دن ہے۔ اس کو اس وجہ سے مبارک نہیں کہ بھائی جمعہ کا دن ہے، جمعہ المبارکہ ہے۔ اگر آج جمعہ المبارکہ نہ بھی ہوتا، اگر آج عام جمعہ نہ بھی ہوتا، اس نسبت کی وجہ سے کہ 27 رمضان ہے، اللہ نے اس کو بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کروڑوں شافعیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان جس طرح لیلۃ القدر میں دل لگا کے عبادت کرتے ہیں، اسی طرح لیلۃ القدر کے دن میں بھی دل لگا کر عبادت کریں۔ کیوں؟ ایک دوسرے امام حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ جس طرح لیلۃ القدر کی فضیلت ہے بالکل اسی طرح اس کے دن کی بھی فضیلت ہے، سیم ہے۔ جیسے وہ اب لیلۃ القدر میں عبادت کریں گے کتنا ثواب ملے گا، اسی کے اکارڈنگ اگر آپ لیلۃ القدر والے دن میں عبادت کریں گے خوب ثواب ملے گا۔ بلکہ آج ایک رات، آج یعنی 27 رمضان کی دن کی ایک نماز میں بتائی گئی ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک حضرت کے مزار شریف پر کروڑوں رحمتیں برسائے۔ حضرت نے ملفوظات میں ارشاد فرمایا، لطائف اشرفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 235، آپ نے 27 رمضان کی نماز لکھی باقاعدہ اسی بیس پر کہ لیلۃ القدر جیسے رات عظمت والی ہے نا، بالکل اسی طریقے سے اس کا دن یہ بھی عظمت والا ہے، یہ بھی برکتوں والا ہے۔ اس کو غفلت میں نہ گزارا جائے بلکہ عبادت کو گزارا جائے۔ تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان، دھیان سے سننا، جو مسلمان 27 رمضان کے دن میں، رات تو گزر گئی، فرماتے ہیں جو مسلمان ماہ رمضان کی 27 تاریخ کو، 27 رمضان کو دن میں 12 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی، ایک بار سورہ قدر انا انزلنا، اور 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف کی تلاوت کرے۔ 12 رکعت کا سلام پھیرنے کے بعد 3 بار یہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ فضیلت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے قیامت کے دن اس سے بے حساب عذاب دور کرے گا، اور یہ بندہ، یہ نماز پڑھنے والا نبیوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ آج وقت نکالی تھوڑا سا اور اس 12 رکعت نماز کو ضرور پڑھیے، اور ہاں اپنے گھر کی ماں بہنوں کو ضرور بتائیے گا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم لوگ جو ہے نا، ہم مرد حضرات نماز وغیرہ میں تسبیح پڑھنے میں کمزور ہو جاتے ہیں، مگر ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے، جیسے میں خود اپنے گھر کی بات بتاؤں، الحمدللہ گھر کی خواتین جو کہ ہماری سے امی ماشاءاللہ، آپ بھی گواہی دیں گے، آپ کی مائیں ماشاءاللہ ان کو سلامت رکھے، ہماری ماؤں کے اندر، ہماری بہنوں کے اندر، ہمارے گھر کی خواتین میں جذبہ ہوتا ہے۔ ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے ہمیں پتہ چل گیا 12 رکعت نماز زندگی میں پہلی بار سنی ماشاءاللہ، اور بتائی بھی کس بزرگ نے، ہندوستان کے عظیم بزرگ ماشاءاللہ، جن پہ لاکھوں لاکھ اولیاء کرام فخر کرتے ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی، جن کو تاریخ السلطنت کہا جاتا ہے، حکومت ٹھوکر مار دیا آپ نے، وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اتنے جلیل القدر ولی نے یہ بات لکھی ہے ماشاءاللہ۔ اب ظاہر سی بات ہے اتنی پرفیکٹ بات، پرفیکٹ نماز ہے، اب ہمیں پتہ چل رہا ہے زندگی میں پہلی بار، چلو پتہ چلی یہ بات، دیکھو کتنے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن آپ یہی بات اپنے گھر کی ماں بہنوں کو بتائیں گے نا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں گھر کی اکثر عورتیں دیکھنے نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ مگر سنو، اس نماز کا لاسٹ ٹائم ہے عصر تک، چونکہ آپ اس بات کو جانتے ہیں، ہم نے کئی بار بتایا بھی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد قضا تو پڑھ سکتے ہیں، ہلو، عصر کی نماز کے بعد قضا نہیں پڑھ سکتے، فجر کی نماز کے بعد قضا نہیں پڑھ سکتے، لیکن نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ میں گزشتہ سے پیوستہ جمعے کو اس مسئلے کا خلاصہ بھی کیا تھا کہ سجدہ شکر میں کرنا ہو تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جس وقت میں نفل پڑھنا منع ہے وہاں سجدہ شکر کرنا بھی منع ہے، جیسے عصر کے بعد۔ تو لہٰذا جو میں نے 12 رکعت نماز ابھی بتائی آپ کو، اس کا لاسٹ ٹائم ہے عصر تک، لہٰذا عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، عصر سے پہلے اس کو آپ بھی پڑھ لیجیے گا اور گھر کی ماں بہنوں کو بتائیے گا۔ بلکہ آج البتہ جمعہ بھی تو ہے نا ماشاءاللہ، آج ایک نماز اور میں پڑھنی ہے،
ہمارے یہاں باقاعدہ لوگوں میں یہ غلط فہمی مشہور بھی ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس کو بدترین بدعت کہا ہے. بدترین بدعت. نہ جانے کس جاہل گوار نے اس کو رائج کر دیا ہمارے معاشرے میں. اور ہماری سوسائٹی کے پڑھے لکھے کہلانے والے وہ مزے لیتے ہیں. پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جمعۃ المبارکہ کو آپ ایک کام کرو 4 رکعت نماز پڑھ لو. پتہ نہیں کون سی نمازیں ہو. بولے 4 رکعت نماز پڑھ لو. پتہ ہے کیا ہوگا؟ ان 4 رکعت کی برکت سے زندگی بھر کی جتنی نمازیں ہو نا سب معاف ہو جائیں گی. کا لکھا ہے کس حدیث میں؟ اور حدیث کا حوالہ دے کے کس کو جھوٹا بتانا چاہ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. میرے حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس طرح کی روایتوں کو موضوع روایت کہا جاتا ہے. گڑی میں روایت جس کا نہ تو کوئی سنے نہ پیرے. اگر ہماری سوسائٹی کے بھولے والے مسلمان آ گیا فارورڈ کرنا شروع کر دیا. میرے بھائیوں یاد رکھنا. اور پھر بتا رہا ہوں جے پوری کا ہوں کتنے بڑے مفتی صاحب آپ کی نظر میں ان سے پوچھ لیجیے. اس طرح کی کوئی روایت کسی حدیث میں نہیں ہے. ہمارے بڑے بڑے محققین علماء نے اس کا رد کیا ہے. اور جس نے اس طرح کی من گھڑت حدیثیں پیش کی ہے نا اس پر توبہ فرض ہے. اور جس کو فارورڈ کر چکا ان کو بھی بتایا کہ بھیا میں توبہ کر چکا. اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے. میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور تم بھی توبہ کر لو. اور جس کو تم نے انفارم کر دیا نا اس کے حوالے سے اس کو بھی بتا دیں جھوٹی حدیث ہے. اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. حضور نے کبھی ایسا فرمایا ہی نہیں. البتہ اتنا ضرور ہے مشہور مفسر قرآن حضرت علامہ مفتی احمد النعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طرح کی نماز تو کوئی ثابت نہیں ہے کہ پڑھ لو اور زندگی بھر کی قضا معاف ہو جائے گی. ایسا کوئی عمل ہے ہی نہیں. دھیان سے سنو. اس طرح کا کوئی عمل کسی حدیث میں قرآن کی کسی آیت میں ہے ہی نہیں. کیا کہ زندگی بھر کی قضا معاف ہو جائے گی. کوئی عمل ایسا نہیں ہے. دھیان رکھ لیجیے گا. کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے. کوئی ورد ایسا نہیں. کوئی وظیفہ ایسا نہیں. کوئی نماز ایسی نہیں کہ وہ کر لو آپ تو زندگی بھر کی ساری قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو دھیان میں رکھنا. اگر کسی کے ذہن میں غلط فہمی آ گئی ہو اللہ کرے کلیئر ہو جائے. ہاں اتنا ضرور ہے حضرت علامہ مفتی احمد النعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے 12 رکعت نماز جمعۃ الوداع کو پڑھنے کی جو اس کو پڑھ لے قضا نمازیں معاف نہیں ہوں گی. فرماتے قضا نمازیں معاف نہیں ہوں گی. ہاں قضا نمازوں کا جو گناہ ہوا ہے نا اللہ کے کرم سے معاف ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو پڑھنی ہوگی. پڑھو گے نہیں تو بڑی ذمہ نہیں ہوگے. تو اس لیے قضا نماز کا گناہ کتنا خطرناک ہوتا ہے آپ سب جانتے بھی ہیں. میرے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے مشہور حدیث ہے. حضور نے فرمایا جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کر دی. اے رمضان کے بعد نمازیں چھوڑنے کی پلاننگ کرنے والوں آپ نے ذرا دھیان سے سننا. حضور نے فرمایا جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کر دی اس کا نام جہنم کے اس دروازے میں لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا. پہلے ہی نام لکھ دیا گیا. استغفر اللہ. بکنگ ہو گئی. جہنم اس میں جانا ہی ہے. اس لیے نماز کی حفاظت اللہ مجھے بھی دے آپ کو بھی دے. پورے سال نماز کی پابندی کرنے پوری زندگی. میرا ارجنٹ سے ارجنٹ کام قضا ہو جائے تو بھلے ہو جائے نماز قضا نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ. ہمارے بڑے بزرگوں نے ہماری تربیت کی نا. ایک سینٹنس ان کا بتا رہا ہوں آپ کو اس کو یاد کرنا. آج جمعۃ الوداع کا میرا یہ چاندی کے کاغذ پر سونے کے قلم سے لکھا جانے والا سینٹنس ہوگا. یاد ہو جائے تو کر لینا. ہمارے بڑے بزرگوں نے جو ہماری تربیت کی ہے اس میں سینٹنس انہوں نے ہمیں گھٹی میں پلایا. فرماتے نماز سے مت کہو مجھے کام کرنا ہے. کام سے کہہ دو مجھے نماز پڑھنا ہے. کیا نماز سے مت کہو مجھے کام کرنا ہے. کام سے کہہ دو مجھے نماز پڑھنا ہے. ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ 3 بار کی گنتی پوری ہو جائے. فرماتے نماز سے مت کہو مجھے کام کرنا ہے. کام سے کہہ دو مجھے نماز پڑھنا ہے. اس کی برکت کیا ملے گی؟ تو اسلام اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ غیب سے اس کے کام بنا دیتا ہے انشاءاللہ. تو آپ حضرات اس بات کو ذرا دھیان میں رکھیے گا انشاءاللہ. اب یہ 12 رکعت نماز آج پڑھنے کی ہے. ایک تو ابھی میں نے بتائی اسپیشلی طور پر 27 رمضان کی نماز جو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سیکھانی نے فرمائی اس کو میں نے عرض کر دیا. اب قضا نمازیں جو ہمارے سر پر ہے کتنا بڑا گناہ ہوا ہے اللہ مجھے حضور کے صدقے معاف فرمائے. وہ گناہ معاف ہو جائے. نماز تو مجھے پڑھنی ہے پڑھوں گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. لیکن جو گناہ ہوا ہے اللہ مجھے معاف کر دے وہ سارا گناہ ختم ہو جائے. نماز تو پڑھوں گا انشاءاللہ میں جو بہت باقی ہے لیکن وہ گناہ معاف ہو جائے. تو 12 رکعت نماز پڑھنی کس طریقے سے تو فرماتے 2 کر کے پڑھنی ہے. 12 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی, 3 بار سورہ اخلاص, ایک بار سورہ فلق اور ایک بار سورہ ناس. یہ پڑھنی ہے بس. آپ حضرات میں سے جو ہماری مسجد میں شروع سے آتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں یہ نماز جو ہے قضا ہونے والی ہے. ہماری مسجد سایہ والا میں نماز جمعہ اور صلاۃ و سلام وغیرہ کے بعد یہاں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. آج بھی میری نیت ہے انشاءاللہ اس نماز کو ادا کروں گا اور جماعت کا اہتمام کروں گا.
تاکہ جو حضرات نہیں پڑھ سکے یا سوچیں گے ادھر بعد پڑھ لوں گا اور بعد میں پڑھے تو ختم. شیطان تو کہہ دے وہ تو نہیں بھیگا سکتا, لیکن جو ہمارے اندر اس کا بڑا بھائی موجود ہے نفس ہمارا, وہ گمراہ کر دیتا ہے. ارے یار اب دیکھ لیں گے, وہ دیکھتے دیکھتے اثر ہو گئی. اب اگر پلاننگ کرو کہ چلو پڑھ لیتا ہوں, اب نہیں پڑھ پاؤ گی تو ٹائم اوور. تو اس لیے جو حضرات اس نماز کو پڑھنا چاہیں وہ انشاءاللہ نماز جمعہ صلاۃ السلام کے بعد تشریف رکھیں گے. اللہ نے چاہا تو اس نماز کو باجماعت ادا کریں گے. طریقہ پھر میں انشاءاللہ اسی وقت ایک بار عرض کر دوں گا, حالانکہ میں نے ایک بار عرض کر دیا. پیارے اسلامی بھائیوں, ماہ رمضان عنقریب ہمارے درمیان سے رخصت ہونے والا. اب ماہ رمضان میں کیا دے کر کے جا رہا ہے بتائیے. ماہ رمضان میں اس میں بہت ساری چیزیں دے کر کے جا رہا ہے. یہ آیا کیوں تھا؟ یہ آیا اس لیے تھا لعلکم تتقون. اس کا ریزن سورۃ البقرہ میں بیان کیا گیا نا دوسرے پارے میں, لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے, تمہیں پرہیزگاری مل جائے. آج جمعۃ المبارکہ کی, جمعۃ الوداع کی ان مبارک گھڑیوں میں ذرا سا اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میرے اندر تقویٰ آیا کہ نہیں آیا. اللہ کی رحمت سے اتنا تقویٰ تو میرے اندر آیا, اتنا تو آیا کہ میرا روزہ تھا, زبان سکر کاٹا ہو رہی تھی, پیاس بہت شدت کی لگ رہی تھی, اندر اکیلا تھا, میں چاہتا تو ایک گھونٹ پانی پی لیتا مگر میں نے نہیں پیا. کیوں؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تقویٰ آیا کہ نہیں آیا بتائیے. ورنہ اگر اکیلے میں بندہ ہو چاہے تو پی لے, کوئی نہیں دیکھ رہا مگر نہیں, اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں رمضان کی برکت سے ملنے والا تقویٰ. اللہ تعالی تقویٰ ہمارے اندر پوری زندگی قائم رہے کہ ہم جلوت میں رہے, خلوت میں رہے, سب کے سامنے رہے, تنہائی میں رہے. یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر رہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ. قرآن پاک میں انہوں نے فرمایا نا, الم تعلم بان اللہ یرا, کیا تو نہیں جانتا کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہمارا ہمیں دیکھ رہا ہے. تو ماہ رمضان میں تقویٰ دینے کے لیے آیا. اب ماہ رمضان جا رہا ہے, اب ہم ماہ رمضان کی کون سی یاد اپنے اندر باقی رکھے؟ بہت ساری یادیں ہیں. نمازوں کی پابندی کرتے رہے, اسی طریقے سے جس طریقے سے جوش و خروش کے ساتھ ماہ رمضان میں نماز پڑھتے رہے. یہ نماز آپ کو رمضان کی یاد دلاتی رہے گی. رمضان کے روزے تو اللہ نے فرض کیے, اس سے تو چھٹکارا ہی نہیں ہے, کمپلسری ہے, رکھنے ہی ہوں گے. حضرت میں تو گٹکا کھاتا ہوں اس لیے نہیں رکھ پا رہا, ٹوٹا جائے گا. حضرت میری بیڑی کی عادتیں جاتی نہیں ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ پا رہا. تو جہنم میں جب جلے گا تب پتہ چلے گا کہ کاش میں روزہ رکھ لیتا تو اچھا ہوتا. تو اس لیے اپنی چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں کا بہانہ کر کے جو لوگ اسلام سے, شریعت سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھلے دنیا سے دور ہو جائیں, اللہ تو سب دیکھ رہا ہے نا. حالات یہ, میں دیکھو معافی چاہ کے کہہ رہا ہوں, نہ تو میں نے کسی کو دیکھا ہے اور نہ کسی پر میں فتویٰ لگا رہا ہوں. میں مجھ سے محبت کرتے رہو, میں صحیح بتا رہا ہوں, میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, مجھ سے ناراض مت ہونا کبھی بھی. انشاءاللہ اسی طرح جنت میں ساتھ جائیں گے. جاؤ گے نہیں جاؤ گے؟ ہاں تو یار ایسے محبت رکھا کرو, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانا. امام صاحب ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا. میں نے 10 بار ہی سمجھا رکھا ہے, اگر میری کوئی بات ناگوار گزر جائے تو آپ اکیلے میں مل لو, فون کر دو, میسج کر دو. میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں, میرے جو بڑے بزرگ ہیں تو میں بیٹا ہوں, میں بچہ ہوں ان کا. ٹال بھی سکتے امام صاحب, آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا. تو اگر وہ بات واقعی میں ہوگی تو میں ایکسیپٹ کروں گا انشاءاللہ. ہاں اگر آپ اس بات پہ مجھے ڈانٹیں گے, اس بات پہ مجھے سمجھائیں گے جس کے بولنے کا شریعت نے حکم دیا, تو میں آپ کی بات کیسے مان سکتا ہوں؟ کیونکہ میرے ماں باپ کی بات بعد میں, سمجھ رہے, اسلام کی بات پہلے. اسلام میری جان ہے, میرے ماں باپ سے بڑھ کر اسلام ہے میرے لیے, کیونکہ اسلام ہے تو میرے ماں باپ ہیں. اس لیے اگر کوئی بات ایسی ہو جائے تو, اب جیسے میں نے کہا کہ ابھی میں نے یہ بات بتایا بے نمازی کو جہنم میں ڈالا جائے گا, اس کا نام حضور نے فرمایا دروازے پہ لکھا جائے گا. اب کوئی بے نمازی بھائی مجھے فون کرے, امام صاحب بہت برا لگا, آپ نے میری برائی کری. میں نے کہا کب کی برائی؟ ارے میں بے نمازی امام صاحب, آپ نے مجھے جہنم میں بھیج دیا. آج آپ کہہ رہے تھے نا جہنم میں نام لکھا جائے گا, میں آپ سے ناراض ہو گیا. اب ایسی ناراضی سے مجھے کیا فرق پڑے گا بھائی؟ اس لیے اس کے علاوہ ایسی کوئی بات تو پلیز بولیے آپ. انشاءاللہ محبت رہے گی تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. ہمیں بولنے کا کیا بات تھا, سنو, معافی چاہ کے کہہ رہا ہوں, یہ بات دیکھو برا مت ماننا, پہلے بتا رہا ہوں, ہم بھائی بھائی انشاءاللہ اور جنت میں ساتھ جائیں گے. اعتکاف میں بیٹھا ہوں نا 10 دن, مسجد کا جو ٹوائلٹ ہے نا, میں سمجھو پورے سال یوز نہیں کرتا کیونکہ موقع ایسا ملتا ہی نہیں. لیکن ابھی اعتکاف میں ہوں نا تو جانے کا مجھے موقع ملا استنجا خانے, مسجد کے استنجا خانے میں. یہ بات مجھے بتاتے ہوئے شرم بھی آ رہی ہے کہ میں کس انداز سے بولوں, لیکن پیارے اسلام بھائی مجھے بولنا پڑے گا تاکہ ان لوگوں کو توبہ کی اللہ توفیق عطا کر دے کہ جنہوں نے ایسی حرکت کی. پتہ ہے کیا ہوا, صبح وہ صفائی کرنے والا آتا ہوا نا ٹوائلٹ کی, صفائی کر کے چلا گیا. اس کے بعد جب میں گیا تو میں نے پتہ ہے کیا دیکھا, ٹوائلٹ کے اندر باقاعدہ وہ ہوتی ہے نا, ہمیں تو نام بھی نہیں آتا کہ گٹکے کی جو پنیاں ہوتی ہیں, دیکھیں نا, ایسے ایسے ہمارے سماج میں لوگ ہیں. پتہ ہے کہ رمضان میں میرے چلا باہر کھاؤں تو لوگ کیا کہیں گے, تو اندر ہی چلتے ہیں اور کھا بھی کھا رہے ہیں. دیکھو ایک تو نہیں, میں سمجھتا ہوں ابھی جو لوگ ابھی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آئے ہوں گے اور ٹوائلٹ گئے ہوں گے بڑے والے ٹوائلٹ میں, جس میں بڑا سنجا کرنے کے لیے نمازی جاتے ہیں,
وہاں آپ نے ہو سکتا بھی دیکھا ہو پڑھنے پڑی لکھی کونے میں سجا کے جاتے ہیں یا آتے ہماری قوم کے بتاؤ کس کو دھوکہ دے رہے بھائی صاحب؟ اس لیے میں نے کہا کہ ماہ رمضان ہم سے بہت ناراض ہوتا ہے ان حرکتوں کی وجہ سے. آیا کتنے دن کے لیے آیا تھا؟ اونلی 1 month, 1 مہینے کے لیے. ہم نے کیا دیا اس کو بتاؤ. اب پتہ کیا ہوگا؟ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہوگا, مولا کے دربار میں حاضر ہوگا. اس کے ساتھ جس نے کیسا سلوک کیا ہوگا اللہ کے بارگاہ میں سب کہے گا. روزہ رکھنے کی جو پابندی جنہوں نے کی اللہ کے بارگاہ میں سفارش کرے گا. قرآن کی تلاوت کی اللہ کے بارگاہ میں سفارش کرے گا. نماز تراویح پابندی سے پڑھی اللہ کے بارگاہ میں سفارش کرے گا. جنہوں نے اس کو راضی کرنے والے کام کیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا. اور جنہوں نے روزے ہی نہیں رکھے بلا اجازت شرعی روزے قضا کرتے رہے, معاذ اللہ استغفر اللہ, رمضان آنے کے باوجود گناہ میں گزارتے رہے. پہلی بھی گالیاں نکل رہی تھی, ابھی بھی گالیاں نکلی, کوئی فرق چین نہیں آیا. پہلی بھی جماعتیں نکلتی, مسجد کی جماعت نکل گئی, ابھی بھی جماعت نکلتی نہیں, کوئی چین نہیں آیا. پہلے بھی غصہ بہت خطرناک تھا اور اسی غصے کی وجہ سے اپنے بیوی بچوں کے ہاتھ اٹھاتے تھے. رمضان آیا ابھی بھی کوئی فرق نہیں آیا, ابھی بھی ہاتھ اٹھائے, خوب ہاتھ اٹھائے. ماہ رمضان میں کوئی چین نہیں آیا. تو ایسے بدنصیبوں کا اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے ماہ رمضان حال بیان کرے گا. اچھا حال جس کا کہے گا اللہ اس سے خوش ہوگا, اور برا حال جس کا بیان کر دیا تو سمجھ لو کیا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں ابھی بھی وقت ہے. ہمارے پاس کتنے دن باقی ہے؟ 2 سے 3 دن. سچی توبہ جنہوں نے نہیں کی کر لیں. اور ایسا نہیں کہ جو رات ہم نے کل گزارے وہ ڈیفینیٹلی شب قدر تھی. امید زیادہ ہے کیونکہ ہمارے اکثر علماء فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی 27ویں شب قدر ہوتی ہے. لیکن حضور نے فرمایا بھی تو ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. 21ویں ہو سکتی ہے, 23ویں ہو سکتی ہے, 25ویں ہو سکتی ہے, 27ویں ہو سکتی ہے, 29ویں بھی ہو سکتی ہے. تلاش کرنے کا حکم دیا. 29ویں باقی ہو سکتا ہے وہ شب قدر کو اب تک شب قدر نہ ہی ہو سکتا ہے 29 ہو, اللہ بہتر جانتا ہے. ہمیں تو ہم سے تو چھپا دی گئی شب قدر. اچھا ایک بات اور بتاؤ, شب قدر چھپائی کیوں گئی؟ آپ پڑھی حدیث ہے. ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا باہر. میرے آقا علیہ السلام گھر سے باہر نکلے, 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے. لیکن جب 2 آدمیوں کو لڑتے دیکھا گیا اللہ تعالیٰ نے تعین اٹھا لیا. اللہ نے تعین مطلب کس رات ہوتی ہے وہ فکس رات کون سی ہے اللہ نے اٹھا لیا. اب فرمایا کہ اب تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو. تو ہمارے بیچ کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے دیکھیے آپ کتنی تباہی مچ رہی ہے. شب قدر فکس ہونے والی تھی کہ اس رات ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی اللہ کی طرف سے بتایا جانے والا تھا, مگر وہ ختم کر دیا گیا. اب نہیں بتایا گیا. اب فرمایا کہ 5 راتیں میں تلاش کرو, کوئی سی بھی ہو سکتی ہے. کیوں ہٹایا گیا؟ ہمارے جھگڑوں کی وجہ سے. کیا ماہ رمضان آنے کے بعد جھگڑے ختم ہو گئے؟ کیا جھگڑے بھی چلو ہمارے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان پانے کے بعد چینج کیا ہے ہمارے اندر. تو پلیز ماہ رمضان گزر جائے اس سے پہلے اپنی مغفرت کروا لیجیے اللہ سے, معافی مانگ لیجیے اللہ سے, سچی توبہ کر لیجیے اللہ سے, نمازوں کی پابندی کا ذہن بنا لیجیے اور سچی پکی نیت کر کے کہیے اللہ تو نے مومن تو بنایا ہے, اب ماہ رمضان کے صدقے میں سچی توبہ کر رہا ہوں, مجھے کامل مومن بنا دے انشاءاللہ. اب رمضان جا رہا ہے نا, ہمارے درمیان قرآن چھوڑ کے جا رہا ہے. یہ لوگوں میرا قرآن سے رشتہ بڑا مضبوط ہے کیونکہ قرآن میرے اندر ہی آیا ہے. لہٰذا میں جاتے جاتے تمہیں میسج دے رہا ہوں, سندیش دے رہا ہوں, پیغام دے رہا ہوں کہ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اور سنو, اس قرآن کے تمہارے اوپر 6 سے 7 حقوق ہیں, 6 یا 7 رائٹس جو کہ ہر مسلمان پر ہے. کیا؟ نمبر 1 قرآن پر ایمان لانا, گن لینا اور یاد بھی کر لینا, یہ آج کا سبق بھی آپ کے لیے. نمبر 1 قرآن پر ایمان لانا. نمبر 2 قرآن سے محبت کرنا. نمبر 3 قرآن کی تعظیم کرنا. نمبر 4 قرآن کی تلاوت کرنا. نمبر 5 قرآن کو سمجھنا. نمبر 6 قرآن پر عمل کرنا. نمبر 7 قرآن کے احکام, پیغام, سندیش دوسرے لوگوں تک پہنچانا. اب آج 1 منٹ کے لیے ہم غور کر لیتے ہیں کہ ان 7 حقوق پر ہمارا کتنا عمل ہے. ہمارے اوپر رائٹ صحیح ہے قرآن کے, قرآن کا مطالبہ ہے کہ یہ میرے حقوق ادا کرو. اگر ہماری ماں کا جو ہم پر حق ہے خدمت کرنے کا, ہم ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوں گے؟ جنتی کہلائیں گے, بہت بڑے گنہگار کہلائیں گے. والد صاحب کو ہمارے اوپر حق ہے, ہم ادا نہیں کر رہے کیا کہلائیں گے؟ بہت بڑے خطا کار کہلائیں گے. اور حضور نے فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے, اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں. یعنی اگر کسی سے اس کا باپ خوش ہے تو پوری امید ہے اللہ بھی خوش ہے, اور جس سے اس کا باپ ناراض ہے ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ بھی ناراض ہے.
تو جن کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے ہم نہیں دے رہے تو اللہ ناراض ہوگا. قرآن پاک جو کہ اللہ کی لارائب کتاب ہے, جس کے بارے میں ابھی میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے, قرآن پاک کے 8ویں پارے کی سورہ انعام کی آیت نمبر 155 کا حصہ. اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ, لوگوں یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بڑی برکت والی کتاب ہے, فَاتَّبِعُوهُ, تو اس کو فالو کرو, اس کو فالو کرو, اس کی اتباع کرو, اس کی پیروی کرو. ہم لوگ کتنی پیروی کر رہے ہیں ذرا غور کر لیں. نمبر 1 ایمان لائے, الحمدللہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے. چلو ماشاءاللہ, ایک تو پورا وحق سب پر, ہم سب کا ماشاءاللہ ایمان ہے قرآن پر, قرآن کی ہر آیت پر ہمارا ایمان ہے, اور ہمارا عقیدہ ہے لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, ایمان ہے الحمدللہ ہمارا. دوسرا ہے قرآن سے محبت کرنا, قرآن سے محبت کرتے ہیں اور کرنی چاہیے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے قرآن کی محبت کی جہاں تک بات ہے تو ماشاءاللہ ہمارے لوگ قرآن کو چومتے ہیں. یہ محبت ہے قرآن سے, چومنا چاہیے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی, قرآن پاک ہاتھ میں لیتے, چومتے, آنکھوں سے لگاتے, چہرے پہ پھیرتے, سر پہ لگاتے, سینے پہ رکھ کے پتہ کیا کہتے, یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ میرے رب کا کلام ہے. کاش ہماری بھی کچھ ایسی عادت بن جائے. تو قرآن سے محبت, اور الحمدللہ ہم قرآن سے محبت کے ساتھ تیسرا حق ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ, جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہے قرآن کی تعظیم. اور کیسے تعظیم کرتے ہیں ماشاءاللہ, میں یہاں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں اور میرے سامنے کوئی بندہ پیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو میں ادھر گھوم جاؤں گا, ادھر گھوم جاؤں. کیوں بھائی ادھر بیٹھو نا, نہیں, ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کی پیٹ میری طرف آ رہی ہے تو قرآن اس کی طرف ہوگا تو یہ بے ادبی ہے. سبحان اللہ, یہ قرآن کی تعظیم اچھی بات ہے ماشاءاللہ, کرنا چاہیے. اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ سمجھنا چاہیے کہ ایسا نہ کریں. لیکن ایک بات یہ ہمیں بتا دوں پیارے اسلامی بھائیو, آج کل ہمارے یہاں جو ڈیجیٹل قرآن ہے, موبائل کے اندر جو قرآن پڑھتے ہیں, ذرا سا میں اس کی آپ کی توجہ دلاؤں گا. کبھی ناراض مت ہو کیجیے آپ ان نمازیوں سے کہ جو موبائل میں قرآن شریف پڑھے دوسری سب پہ اور سامنے کوئی بندہ کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, مطلب اس طرف پیٹ آ رہی ہے تو ہمارا دوسرا بھائی کہ اے بھائی پیٹ ہو رہی ہے. تو اس میں ہمارے علماء نے باقاعدہ کہا ہے کہ جو قرآن کتابی صورت میں جو قرآن ہوتا ہے نا, اس کو اگر کسی بندے کی پیٹ کی طرف کرے گا تو یہ بے ادبی ہے. لیکن اگر قرآن شریف ہم موبائل کے اندر پڑھ رہے ہیں اور کوئی بھائی ہمارا سامنے پیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کے پیچھے قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے, کوئی دقت والی بات نہیں ہے. اور ایک بات میں ایک چھوٹی سی اور عرض کر دوں گا, اس کو بھی ذرا قبول کر لینا. یہ آج کل ہم موبائل میں قرآن شریف پڑھ لینا عادت مت بنا ہوا ہے. پڑھو, منع نہیں ہے, بالکل منع نہیں ہے, ثواب ملے گا, لیکن عادت ہمیں ایسی پڑ گئی ہے. دیکھو قرآن شریف یہ رکھا ہوا ہے, یہ رکھا قرآن, کتنے ہاتھ کے فاصلے, ایک ہاتھ میں رکھا, 1.5 ہاتھ ہوگا یہ قرآن شریف, مگر اس میں نہیں پڑھوں گا. اگر کوئی واقعی وجہ ہو تو ٹھیک ہے بھائی, اس لیے کہ یہاں آپ جو ڈیجیٹل قرآن پڑھ رہے ہیں نا جو آپ کے موبائل میں, اس کا بھی ادھر ٹچ کر لو, اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا, اس پر یاد رکھیے گا. اور کون سے مفتی صاحب آپ کی نظر میں سب سے بڑے جو آپ پوچھو جا کے, اگر وہ کہہ دیں کہ جو ہمارے موبائل میں قرآن ہے اس پر جو انگلی ٹچ کرتے ہیں ہم تو اس میں ثواب ملتا ہے. یہاں ٹچ کرنے کا وہ ثواب ہی نہیں ہے جو یہاں ٹچ کرنے کا, یہ دھیان رکھ لینا. تو اس لیے جو برکت وہاں ہے نا وہ یہاں نہیں ہے, جو برکت اس قرآن میں ہے نا جو کتابی شکل میں وہ یہاں نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی مجبوری مان لو قرآن شریف ہی نہیں ہے, اب کہیں میت میں گئے تو قرآن شریف نہیں ہے, یا کسی ایسی جگہ پر گئے قرآن شریف نہیں ہے, اب پڑھنا چاہ رہے تو ٹھیک ہے, موبائل ماشاء اللہ کی نعمت ہے چلو نکال لیا ہوں, پھر مجبوری کی صورت ہوتی ہے. اور یہاں بھی قرآن شریف ہے اور آپ موبائل سے پڑھ رہے ہیں, گناہ 1% نہیں ہے, ثواب ملے گا. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس کی عادت نہ بنائیں, کیونکہ اس کو نہ تو چھونے کا ثواب ہے, چھونے کا ثواب نہیں ہے, نہیں وہ رہا قرآن, اس کو اٹھاؤ, اس کو چھوڑو, اس پہ نیکیاں ملے گی. بات سمجھیے پلیز. اچھا ایک بات میں کلیئر کر دوں, کچھ ہمارے بھائی کنفیوز ہوتے ہیں. سر ایک بات بتائیے, جو موبائل میں قرآن شریف ہوتا ہے اس کو بے وضو پڑھ سکتے ہیں کیا؟ یہ سوال ہی غلط ہے, سوال کا انداز چینج کریں آپ. حضرت ہم جو موبائل میں قرآن شریف پڑھتے ہیں کہ بے وضو پڑھ سکتے ہیں کیا؟ سوال غلط ہے آپ کا, سوال تھوڑا چینج کیجیے. سوال یہ بولے گا کہ حضرت ہم جو موبائل میں قرآن پڑھتے ہیں اس کو بے وضو چھو سکتے ہیں کیا؟ بے وضو چھو سکتے ہیں کیا؟ پڑھنے کا جہاں تک سوال ہے تو پڑھ تو بالکل سکتے ہیں. جس بندے کا وضو ہے 100% وہ تو قرآن پڑھ ہی سکتا ہے. ابھی میرا وضو نہیں, مان لیجیے الحمدللہ وضو ہے, ایک سپوز کر لیجیے ابھی میرا وضو نہیں اور قرآن پڑھنا چاہوں تو کیا ناجائز ہے؟ فرمائیے. بالکل ناجائز نہیں ہے, میں بالکل پڑھ سکتا ہوں. سوال ڈیوائڈ ہو جائے گا بس. جو بندہ نماز کے بعد باوضو قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کو ہر حرف پر 25 نیکی عطا کرتا ہے, اور جو وضو نہ ہونے کی حالت میں قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کو ہر حرف پہ 10 نیکی عطا کرتا ہے. یہ فرق ہو جاتا ہے ثواب کے اندر. باقی پڑھ بالکل سکتے ہیں. اب رات ٹچ کرنے کا, حضرت ہم جو قرآن شریف پڑھتے ہیں موبائل میں ہمارا وضو نہیں تو ٹچ کر سکتے ہیں کیا؟ تو یاد رکھنا ہمارے اکثر محقق علماء کا فتویٰ یہی ہے
ٹھیک ہے نا, کہ آپ ٹچ کر سکتے ہیں بالکل بے وضو, کیونکہ وہ قرآن جو یہ قرآن ہے نا وہ نہیں ہے, وہ ریز ہے ریز, سمجھ رہے, وہ نور جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ریز ہے ریز. آپ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ کہ بھائی وضو کر کے ہی ٹچ کیا جائے, لیکن اکثر علماء کا یہ فتویٰ اس پر باقاعدہ تحقیق ہے کہ اگر آپ کا وضو نہیں ہے اور آپ نے موبائل میں قرآن شریف پڑھا, اس کو ٹچ کیا بغیر وضو, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں اس کو اگر آپ ٹچ کرو گے تو پہلی ججمنٹ موجود ہے, لا یمسہ الا المطہرون, اس کو تو باوضو لوگ پاک صاف لوگ ہی چھو سکتے ہیں, کوئی چھوئے گا تو گنہگار ہو جائے گا. خیر, تو عرض کرنا تھا قرآن پر ایمان لانا, قرآن سے محبت کرنا, قرآن کی تعظیم کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, یہ سب حقوق ہیں. اس لیے قرآن کو سمجھنا, قرآن پر عمل کرنا اور اس کا پیغام دوسرے تک پہنچانا, یہ 6 سے 7 حقوق میں نے بتائے. اللہ کے کرم سے کاش ایسا کرم ہو جائے اللہ کا کہ ہم ان تمام حقوق پر عمل کرنے والے بن جائیں. عمل کے سودا قرآن پہ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کے پھر آگے آتا ہوں, ٹائم بھی جا رہا ہے, بہت جلدی ٹائم نکل رہا ہے اس کو. قرآن پر عمل دیکھیے ہمارے بزرگوں کا. ایک نام سنا ہے کہ آپ نے, حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ, سنا ہے؟ کتنے بڑے ولی ہیں, بہت بڑے ولی ہیں, مگر ولی سے پہلے کیا تھے, وہ ڈاکو. اتنے بڑے ڈاکو تھے اور اتنا خوف تھا لوگوں کے دلوں میں کہ ان کا نام سن کے لوگ کانپتے تھے, خالی نام سن کے. حضرت فضیل بن عیاض, اور کیا کرتے تھے, پہاڑوں کے تو چھپ کے بیٹھتے تھے, جیسے نیچے وہ قافلہ گزرتا چھلانگ لگاتے اور قافلے کو لوٹ لیتے, جتنا مال ہوتا سب ہڑپ کر جاتے. لیکن پتہ ہے کیسے ان کی سدھرنے کی ترکیب ہوئی. ایک بار ہوا کیا کہ قافلہ وہیں سے گزر رہا تھا, یہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے, تو جیسے قافلہ گزرنے لگا اور یہ آگے بڑھنے لگے چھلانگ مارنے کے لیے, اس کو لوٹنے کے لیے, قافلے کے اندر کوئی بندہ قرآن شریف پڑھ رہا تھا اور قرآن شریف کے 27ویں پارے کی سورہ حدید کی آیت نمبر 16 وہ پڑھ رہا تھا. وہ آیت سنیے, وہ آیت یہ ہے, الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائے, کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا. اتنا سننا تھا, حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ شرم سے پانی پانی ہو گئے, کانپنے لگے اللہ کے خوف سے اور کہنے لگے یا اللہ میرا وقت آ گیا, یا اللہ اب سیدھے راستے پہ چلنے کا وقت آیا ہے, میں توبہ کرتا ہوں, میرے مولا مجھے معاف فرما دے, جس کا مال لوٹا اس کو واپس کروں گا, توبہ کر رہا ہوں یا اللہ, اور توبہ کے تقاضے پورے کروں گا. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے سچی توبہ کی, علم حاصل کیا, نمازوں کی پابندی کی, جس کا جتنا مال لوٹا تھا واپس کیا, ان سے معافیا مانگی, اللہ نے اپنا ولی بنایا. کتنا بڑا مرتبہ دیا پتہ ہے, وہ قرآن پر عمل کرنے کی برکت, اتنا بڑا مرتبہ ملا کہ ایک مرتبہ آپ مینا میں جہاں حاجی لوگ قربانی کرتے ہیں نا, اللہ بھی نصیب فرمائے, تو وہاں مینا میں ایک پہاڑ پر آپ بیٹھے ہوئے تھے, تو بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ بولا کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اتنا اس کے اندر پاور ہوتا ہے, اگر وہ کہتے نا اس پہاڑ سے کہ لمبا ہو جا تو پہاڑ لمبا ہو جائے, آپ کی زبان سے جو جملہ نکلا نا پہاڑ لمبا ہونا شروع کر دیا. یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلا اور پہاڑ لمبا ہونا شروع کیا, تو آپ نے فرمایا نا پہاڑ رک رک, میں نے تجھ سے تھوڑی کہا کہ لمبا ہو جا, جیسے آپ نے فرمایا پہاڑ واپس ٹھہر گیا. تو اتنی بڑی طاقت اللہ نے کیوں عطا فرمائی, قرآن پاک پر عمل کرنے کی برکت سے. اللہ کرے ہم بھی قرآن پاک پر عمل کرنے والے صحیح معنوں میں بن جائیں, انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا, زندگی بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. یہی میرا جمعۃ الوداع کا پیغام ہے اور یہی جاتے جاتے رمضان کا پیغام ہے کہ میں جا رہا ہوں, آنے والے سال پھر آؤں گا, مگر تم میں سے کس سے میری ملاقات ہوگی نہیں ہوگی تم نہیں جانتے, مگر تمہارے پیچھے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کا کلام, اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور سنو. جس کو پڑھنا نہیں آتا پڑھنا سیکھو, اور جس کو پڑھنا آتا ہے ایک بار قاری صاحبان سے, جن کو اچھا پڑھنا آتا ہے, تجوید کے قاعدوں کو پتہ ہے, ان سے چیک کرا لو ایک بار کہ کوئی غلطی تو نہیں ہے, غلطی نہیں ہے تو سبحان اللہ کہنا, اور غلطی ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر کے قرآن درست کر لینا. آنے والے سال پھر آؤں گا, ملاقات ہو جائے تو میں اس حال میں ملاقات کرنا چاہوں گا کہ تم نے اللہ کا کلام صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیا ہونا چاہیے. آخر میں 3 اعلان سماعت فرما لیں. پیارے اسلامی بھائیوں, محلہ مومنان میں حضرت آدم شاہ میموریل ہاسپٹل جو ماشاءاللہ سماج سیوا کے لیے قائم ہے, وہاں اسلامی بہنوں کی پوری پردے کی رعایت کے ساتھ سونوگرافی کی سویدھا اپلبدھ ہے. ماشاءاللہ 500 روپے پر ممبر سونوگرافی وہاں ماشاءاللہ ہوتی ہے, صبح 10 بجے سے لے کر کے شام 6 بجے تک. ہمارے یہاں کیا ہے, اسلامی بہنیں جیسے ہمارے گھر کی خواتین ہیں, اب پردے کی بھی آتی بات تو کہاں کرائیں, جہاں بھی جائیں سونوگرافی کرنے والے وہ جینٹس ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں, اب یہ کہاں کریں, تو کہتی ہے کہ لیڈی ڈاکٹر مل جائے. تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں درگاہ آدم شاہ کے پاس جو آدم شاہ ہاسپٹل ہے محلہ مومنان میں, وہاں ماشاءاللہ اسلامی بہنوں کے لیے, خواتین کے لیے لیڈی ڈاکٹر کے ذریعے سے ماشاءاللہ سونوگرافی کی یہ سویدھا قائم ہے. لہٰذا آپ حضرات وہاں رابطہ کریں, اور 500 روپے خالی فیس ہے, صرف 500 روپے. تو اس موقع کا فائدہ اٹھائیں, اور ان حضرات کو جنہوں نے یہ ماشاءاللہ اسکیم جاری کی ہوئی ہے ان کو اللہ جزائے خیر دے اور ان کا حضرات ساتھ دے. دوسرا اعلان سماعت فرمائیں,
عید کا دن آ رہا ہے ماشاءاللہ، تو ہمیں اپنے مرحومین کو یاد رکھنا ہے. اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا، باقاعدہ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے نقل کیا ہے کہ جو مسلمان عید کے دن 300 مرتبہ 300 ٹائمز 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچائے تو اللہ تعالیٰ ان مرحومین کی قبروں میں 1000 نور داخل کرے گا. اور جب یہ پڑھنے والا خود انتقال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل کرے گا. تو یاد رکھنا ہے، دوسروں کو بات بتانا انشاءاللہ کہ ہمیں عید کے دن اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ضرور پڑھنا ہے. آخر میں نماز عید کا طریقہ بھی عرض کر دیتا ہوں، حالانکہ میں کبھی عرض کرتا نہیں ہوں، لیکن میں اس مرتبہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ مزید بات آگے پہنچے، تاکہ عید کی نماز سے پہلے لوگوں کو پتہ چل جائے. نماز عید کا طریقہ سماعت فرما لیں. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف لے کر پیچھے امام کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے. ثنا کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی. پہلی 2 تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے اور تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا ہے. امام صاحب قرات کریں گے، رکوع صورت ملائیں گے. پہلی رکعت مکمل ہوگی قاعدے کے مطابق اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کے امام صاحب تو پہلے قرات کریں گے، رکوع پڑھیں گے، صورت ملائیں گے. اس کے بعد 4 تکبیریں کہی جائیں گی، جن میں سے 3 تکبیریں جو ہوں گی ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے. اور جب چوتھی تکبیر کہی جائے وہ رکوع کی تکبیر ہوگی تو بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے اور قاعدے کے مطابق نماز پوری کرنی ہے. تمام اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ ان باتوں کو یاد رکھیں، دوسروں کو بتائیں. اپنی مسجد سرائے والان میں نماز عید الفطر کا ٹائم انشاءاللہ اپنی مسجد سرائے والان میں عید الفطر کی نماز با جماعت 7:30 بجے ادا کی جائے گی. انشاءاللہ اپنی مسجد سرائے والان میں عید الفطر کی نماز با جماعت 7:30 بجے ادا کی جائے گی. انشاءاللہ الکریم اپنی مسجد سرائے والان میں عید الفطر کی نماز با جماعت 7:30 بجے ادا کی جائے گی. اور اللہ نے چاہا تو 35 منٹ پہلے بیان کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس میں آپ حضرات کو خصوصیت کے ساتھ خوشی کس طرح منائی جاتی ہے، اس کا اسلامی طریقہ کیا ہے اور صدقہ فطر کے کچھ ضروری مسائل وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. آپ حضرات وقت مقررہ کا خیال رکھیے گا اور ضرور شرکت فرمائیے گا.